بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اسلام کے ہر دور میں مسلمانوں پر طرح طرح کے ظلم و ستم کیے گئے اور مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور ایمان سے دور کرنے کی ناکام کوششیں کی گئی، لیکن جو سچا مسلمان ہوتا ہے وہ اپنا سب کچھ تو لوٹا دیتا ہے، لیکن وہ اپنے سچے رب کو کبھی نہیں چھوڑتا۔ اس مسلمان کا سب کچھ اس کا حقیقی مالک اللہ عز و جل ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ ایسا ہی ایک ایمان افروز واقعہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح ایک خاتون نے اپنا سب کچھ اپنے سچے رب پر قربان کر دیا۔ پیارے دوستو، یہ ایمان افروز واقعہ فرعون کی بیوی کا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ دنیا کے سب سے بڑے جابر اور ظالم جو کہ خدائی کا دعوے دار تھا، اس کے باوجود بھی اس کی بیوی کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے کے آئی۔ ان کا ایمان لانے کا سبب کیا بنا، اور جب فرعون کو اپنی بیوی کے ایمان لانے کی خبر ملی تو اس بدبخت نے اس نیک خاتون پر کون کون سے ظلم و ستم کے پہاڑ ڈائے، اور فرعون کی بیوی کون تھی اور کس کی اولاد میں سے تھی۔ پیارے دوستو، اس قابل رشک قربانی کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نیک خاتون کو کس قدر مقام اور مرتبہ عطا فرمایا تھا۔ پیارے دوستو، فرعون کی بیوی جن کا نام حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا تھا، یہ بادشاہ مصر ریان بن ولید کی اولاد میں سے تھی، اور یہ ریان بن ولید وہی بادشاہ تھا جو حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں بادشاہ مصر تھا، اور یہ خوش نصیب بادشاہ حضرت یوسف علیہ السلام پر ایمان لے آیا تھا۔ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا انتہائی حسین و جمیل خاتون تھی، کیونکہ یہ خاتون بادشاہ کی اولاد میں سے تھی، اسی وجہ سے اس کے پاس مال و دولت کی کوئی کمی نہیں تھی۔ اسی وجہ سے ہر وقت خدام ان کے آگے پیچھے رہا کرتے تھے۔ یہ پاک دامن خاتون فرعون کو ناپسند کرتی تھی، لیکن فرعون چونکہ اس وقت مصر کا بادشاہ تھا، اسی وجہ سے فرعون نے اس خوبصورت عورت کی خوبصورتی کو دیکھ کر زبردستی اس سے نکاح کر لیا تھا۔ جبکہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کے والدین اس نکاح سے خوش نہیں تھے، لیکن انہوں نے حالات کی مجبوری کی وجہ سے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح فرعون سے کر دیا تھا۔ پیارے دوستو، فرعون کو حکومت و سلطنت اور مال و دولت کی کثرت اور طاقت کے نشے نے حد سے زیادہ مغرور اور بے لگام بنا دیا تھا۔ اس طرح اس بدبخت کافر نے ہزاروں بنی اسرائیل کے لوگوں کو اپنا غلام بنا کے رکھا ہوا تھا اور ان پر طرح طرح کے ظلم کرتا تھا۔ چونکہ اس بدبخت نے خدائی کا دعویٰ کر رکھا تھا، اسی لیے وہ تمام انسانوں کو اپنا غلام تصور کرتا تھا اور ان معصوم لوگوں کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کرتا تھا۔ چنانچہ وقت یوں ہی تیز رفتاری کے ساتھ چلتا رہا، سال مہینوں میں اور مہینے ہفتوں میں اور ہفتے دنوں میں تبدیل ہو کر گزرتے چلے گئے، اور پھر وہ وقت بھی آ گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام اس دنیا کے اندر تشریف لائے، اور مصر کی سرزمین لا الہ الا اللہ کی صداؤں سے گونج اٹھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو فرعون کی طرف اور ان کی قوم کی طرف دعوت حق دینے کے لیے اور ہدایت کی طرف بلانے کے لیے مبعوث فرمایا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان پیغمبروں نے بنی اسرائیل کے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلایا اور لوگوں کو باطل معبودوں کی پوجا کرنے سے منع کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو طرح طرح کے معجزات دکھائے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ لوگ کفر اور سرکشی پر اڑے رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا مسلسل انکار کرتے رہے۔ اس کے باوجود بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کو اور بنی اسرائیل کے بدبخت لوگوں کو دعوت حق دیتے رہے۔ جب فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس تبلیغ سے تنگ آ گیا تو فرعون نے یہ خیال کیا کہ کیوں نہ موسیٰ علیہ السلام کو لوگوں کے سامنے جھوٹا ثابت کیا جائے۔ چنانچہ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے ایک خاص دن مقرر کیا، جس دن مصر کے اندر بہت بڑا میلہ لگتا تھا اور جس میلے کے اندر کثیر تعداد میں لوگ جمع ہوتے تھے۔ چنانچہ فرعون نے مصر کے تمام بڑے بڑے جادوگروں کو بلایا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جھوٹا ثابت کرنے کا کہا۔ چنانچہ جب وہ میلے کا دن آیا تو ایک وسیع و عریض میدان سجایا گیا، اور ادھر فرعون اپنی فرعونیت کے نشے میں مخمور ہو کر اپنے عالی شان تخت پر جا بیٹھا، اور سلطنت کے کونے کونے سے بلائے گئے
बड़े बड़े जादूगर भी जमा हो चुके थे और इस तरह हजारों अफराद का मजमा भी जमा हो चुका था और ये हक और बातिल का अजीम तरीन मार्का था जिसको देखने के लिए बेशुमार लोग जमा हुए थे। और इधर अल्लाह तबारक व तआला के सच्चे नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत हारून अलैहिस्सलाम भी तशरीफ ला चुके थे और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के चेहरे अनवर पर जाहो जलाल नजर आ रहा था। चुनाचे इस अजीम मार्के का आगाज हुआ और जादूगरों ने फिरऔन की इज्जत की कसम खाकर अपने जादू की लाठियां और रस्सियां फेंकनी शुरू कर दी। तो वो लाठियां और रस्सियां एकदम से सांप बनकर पूरे मैदान के अंदर दौड़ने लगी। इन सांपों को देखकर पूरे मजमे के अंदर खौफ और हिरास फैल गया और तमाम लोग बदहवास होकर इधर उधर भागने लगे। इधर फिरऔन और उसके जादूगर अपने नशे में बदमस्त होकर तालियां बजाने लगे और इस मंजर को देखकर खुश होने लगे। और उधर अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अपना असा मुबारक फेंकने का हुक्म दिया। तो उस वक्त हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म की तकमील करते हुए अपने असा मुबारक को उन सांपों के हजूम में डाल दिया। चुनाचे देखते ही देखते हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वो असा एक खौफनाक और हैबतनाक अजदहा बनकर नमूदार हुआ जिसने जादूगरों के तमाम छोटे छोटे सांपों को निगल लिया। हक और बातिल का ये अजीम शान मोर्जा देकर जादूगरों के दिलों में ईमान का नूर चमक उठा और तमाम जादूगर अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में सजदे में गिर गए और तमाम जादूगरों ने अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत की तस्दीक की और अल्लाह तबारक व तआला की सच्ची जात पर ईमान ले आए। चुनाचे जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के इस अजीम शान मोर्जे और जादूगरों के ईमान लाने की खबर हजरत आसिया रदी अल्लाह तआला अन्हु को पहुंची तो उस वक्त हजरत आसिया रदी अल्लाह तआला अन्हु के दिल में भी फौरन हक का नूर चमक उठा और इस तरह हजरत आसिया रदी अल्लाह तआला अन्हा अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत पर ईमान ले आई। लेकिन उनका ईमान लाना इतना आसान न था क्योंकि वो एक जाबर और जालिम और खुदाई के दावेदार बदबख्त हुक्मरान की बीवी थी और हजरत आसिया रदी अल्लाह तआला अन्हु के दिल में ये भी डर था कि अगर फिरऔन को मेरे ईमान का पता चल गया तो वह जालिम बादशाह मुझ पर जुल्म सितम के पहाड़ डालेगा और अपने जुल्म की तमाम हदें पार कर देगा। लेकिन इसके बावजूद भी हजरत आसिया रदी अल्लाह तआला अन्हु ने अपना सब कुछ अल्लाह तबारक व तआला की जात पर छोड़ दिया और अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत पर ईमान ले आई। इब्तिदा में हजरत आसिया रदी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने ईमान को किसी पर जाहिर न किया। कुछ अरसा यूं ही गुजरता रहा और फिर एक दिन ऐसा अजीबो गरीब वाक़या पेश आया जिस वाक़े के बाद हजरत आसिया रदी अल्लाह तआला अन्हु के दिल में फिरऔन के लिए मजीद गजब की आग भड़क उठी और हजरत आसिया रदी अल्लाह तआला अन्हा फिरऔन से मजीद नफरत करने लगी और फिरऔन के मुसलमानों पर किए जाने वाले जुल्म सितम हजरत आसिया रदी अल्लाह तआला अन्हु के लिए नाकाबिले बर्दाश्त थे। चुनाचे वो इबरतनाक वाक़या कुछ यूं पेश आया कि फिरऔन की बेटी के एक खादमा थी जो फिरऔन की बेटी के सर में कंघी किया करती थी। एक दिन उस खादमा के हाथ से कंघी गिर गई तो उस खादमा ने बिस्मिल्लाह पढ़कर उस कंघी को उठा लिया। उस वक्त फिरऔन की बेटी ने इन कालिमात को सुन लिया और फिरऔन से जाकर उस खादमा की शिकायत कर दी कि वो खादमा आपके अलावा किसी और को खुदा मानती है और आपके अलावा किसी और की इबादत करती है। ये बात सुनकर फिरऔन लाल पीला हो गया और उसने गजबनाक होकर उस खादमा को अपने दरबार में बुलाया और उस खादमा के ईमान लाने की हकीकत दरियाफ्त की कि आखिरकार वो किसको खुदा मानती है। और फिरऔन उससे कहने लगा, क्या तू मेरे अलावा किसी और को खुदा मानती है? तो उस वक्त उस खादमा ने फौरन जवाब दिया कि हाँ, मेरा और तेरा रब अल्लाह अज़्ज़ा वजल है, वही वाहदाहु ला शरीक है और उसके अलावा उसका कोई शरीक नहीं। चुनाचे खादमा की ये बात सुनकर फिरऔन उस पर मजीद गजबनाक हो गया। चुनाचे फिरऔन ने उस खादमा को और उनके मासूम बच्चों को खौलते हुए तेल में डाल दिया और उनको शहीद कर दिया। ये खौफनाक और दिल खराश मंजर उस वक्त फिरऔन की बीवी भी देख रही थी। इसी दौरान अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत की जलवा गरी हुई और अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आसिया रदी अल्लाह तआला अन्हु की आंखों से गैब के पर्दे उठा दिए थे और फिरऔन की बीवी की बसीरत को रोशन फरमा दिया था। और फिरऔन की बीवी ने यह मंजर भी देखा कि फरिश्ते उस खादमा की रूह को लेकर आसमान की तरफ जा रहे हैं। इस तरह फरिश्तों को देखने के बाद फिरऔन की बीवी का ईमान मजीद मजबूत हो गया और वो मजीद अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत का यकीन करने लगी और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की सदाकत
اور حقانیت بھی واضح ہو گئی۔ اس خوفناک منظر کو دیکھنے کے بعد فرعون کی بیوی سوچ میں پڑ گئی اور سوچنے لگی کہ میں مسلمان ہونے کے باوجود بھی مسلمانوں پر ہونے والے ان تمام تر ظلم و ستم کو کس طرح برداشت کر سکتی ہوں۔ ابھی فرعون کی بیوی انہی خیالات کے اندر گم تھی کہ فرعون اپنی بیوی کے پاس آیا اور اس مظلوم عورت پر کیے جانے والے اپنے ظلم و ستم کی داستان کو اپنی بیوی کے ساتھ بیان کرنے لگا۔ اس وقت فرعون کی بیوی نے اپنے دل ہی دل میں فرعون کے خلاف بغاوت کا علم بلند کرنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ جب فرعون نے اپنی بیوی کو اس مظلوم عورت کو شہید کرنے کی خبر دی تو فرعون کی بیوی نے فرعون سے کہا کہ اللہ تیری خرابی ہو، کس شے نے تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں اتنا بے باک کر دیا ہے؟ یہ بات سن کر فرعون ایک بار پھر بھڑک اٹھا اور اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ تجھے بھی اسی جنون نے آ لیا ہے جس جنون کے اندر وہ خادمہ مبتلا تھی۔ چنانچہ اس کے جواب میں فرعون کی بیوی نے فرعون سے کہا کہ مجھے کوئی جنون نہیں آیا، میں تو اس خدا وحدہ لا شریک پر ایمان لا چکی ہوں جو میرا اور تیرا اور تمام جہانوں کا سچا رب ہے۔ اس طرح اس بہادر خاتون نے کھلا مکھلا فرعون کے سامنے اپنے ایمان کا اظہار کیا۔ فرعون اپنی بیوی کی یہ بات سن کر حیران و پریشان رہ گیا اور فرعون شروع میں بغیر کسی ظلم و ستم کے اپنی بیوی کو سمجھانے کی کوشش کرنے لگا، اور فرعون نے اپنی بیوی کو ایمان سے دور کرنے کے لیے ان کے والدین کو بھی بلایا اور ان کو دھمکی دینے لگا کہ اگر تمہاری بیٹی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خدا کا انکار نہ کیا تو ضرور یہ موت کا مزہ چکھے گی۔ چنانچہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدین نے تنہائی کے اندر حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان چونکہ مضبوط ہو چکا تھا، اسی وجہ سے انہوں نے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا، اور حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والدین سے کہنے لگی کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار نہیں کر سکتی، بے شک وہ سچا رب ہے۔ چنانچہ جب فرعون کا یہ حربہ بھی ناکام ہو گیا تو اس وقت فرعون نے اپنی بیوی کو طرح طرح کی اذیتیں دینے کا فیصلہ کیا تاکہ یہ اپنے ایمان سے دور ہو جائے اور مجھ کو خدا ماننے لگے۔ پیارے دوستو، روایات میں آتا ہے کہ فرعون کے حکم سے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو طرح طرح کی اذیتوں کے اندر مبتلا کر دیا گیا، حتیٰ کہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں اور پاؤں میں میخیں لگا کر دھوپ کے اندر سورج کی طرف رخ کر کے لٹا دیا گیا، اور آپ کے سینے کے اوپر چکی کا 12 بھرکم پتھر رکھ دیا گیا تاکہ آپ ہل نہ سکیں۔ لیکن ان تمام تر تکالیف اور مصائب کے باوجود بھی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان کے اندر ذرہ برابر بھی کمی نہ آئی، بلکہ ان تمام تر تکالیف کے باوجود بھی آپ کے ایمان کے اندر مزید اضافہ ہوتا چلا گیا۔ چنانچہ جب فرعون نے ان تمام تر تکالیف کے بعد اپنی بیوی سے ایمان سے پھرنے کا کہا تو حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑا ہی ایمان افروز اور ایمان کو تازہ کر دینے والا جواب دیا، جس سے فرعون کا گھمنڈ خاک میں مل گیا، اور فرعون حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان اور ہمت کے آگے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گیا۔ چنانچہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، اے دشمن خدا اور ظالم انسان، تو میرے وجود پر تو قادر ہو سکتا ہے، لیکن میرا دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں ہے۔ اگر تو میرے جسم کے ہر حصے کو بھی کاٹ دے تب بھی میرا عشق اور ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑھتا چلا جائے گا۔ اسی دوران جب حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ پر ظلم و ستم کے پہاڑ گرائے جا رہے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزرے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، کیا میرا رب مجھ سے راضی ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ، آسمان کے فرشتے تیرے انتظار میں ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے ایمان اور تیرے کارناموں پر فخر فرماتا ہے۔ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سوال کریں، آپ کی ہر حاجت پوری کی جائے گی۔ اس وقت حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دردناک دعا کی، اے میرے پروردگار، میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا اور مجھے فرعون اور اس کے ظلم سے نجات دے اور مجھے ان ظالموں سے نجات بخش۔ ادھر جب فرعون نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایمان سے دور کرنے کی تمام تر کوششیں کر لیں اور ہر کوشش کے اندر ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، تو اس وقت فرعون نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنے کا فیصلہ کر لیا، اور آخری حربے کے طور پر فرعون نے اپنے کارندوں سے کہا
کہ ایک بہت بڑی چٹان لے کر آؤ، اگر یہ چٹان دے کر اپنے ایمان پر قائم رہتی ہے تو یہ چٹان اس پر گرا دینا، اور اگر یہ ایمان سے پھر جاتی ہے تو پھر یہ میری بیوی ہے۔ پیارے دوستو، اس خوفناک منظر کے وقت جہاں ایک طرف زندگی ہے اور دوسری طرف موت کھڑی ہے، تو اس وقت حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھی تو جنت کے اندر اپنا سفید موتیوں والا محل نظر آیا، جس سے آپ کا ایمان مزید بڑھ گیا، اور اسی حالت میں آپ کی روح پرواز کر جاتی ہے، اور اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم مبارک پر وہ چٹان گرا دی جاتی ہے، اور وہ چٹان ایسے بدن پر گرتی ہے جس میں روح نہیں ہوتی۔ اس دردناک واقعے کے دوران جب فرعون اپنی بیوی پر طرح طرح کے ظلم کر رہا تھا، اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فرشتوں کو حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ پر مقرر کر دیا تھا، اور وہ فرشتے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ پر سایہ کیے ہوئے تھے، اور ان کو جنت کے اندر اپنا مقام دکھا دیا تھا، جس کی وجہ سے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان مزید مضبوط ہو گیا، اور فرعون کی تمام مصیبتوں کو آپ بھول گئی۔ اس طرح حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دنیا کی تمام تر تکالیف اور مصیبتوں کو برداشت کیا، لیکن اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت کو نہیں چھوڑا، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ مقام عطا فرمایا جو مقام آج تک کسی کو نہیں ملا۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ جب جنت میں جائیں گی تو اللہ تبارک و تعالی ان کو یہ نعمت عطا فرمائے گا کہ وہ جنت میں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہوں گی، اور اللہ تبارک و تعالی ان کا شمار حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات میں فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ اپنا عشق اور ایمان سلامت رکھے، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے اندر جینا مرنا نصیب فرمائے۔